تشریف رکھیے, آپ کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. تشریف رکھیے, تشریف رکھیں, آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے. تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. جی تشریف رکھیے. اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں, پھر آپ کی بات سنتے ہیں. تشریف رکھیے. تشریف رکھیں. آرڈر ان دی ہاؤس. آپ لوگ تشریف رکھیں سارے اپنے اپنی چیئرز پہ. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, سب کی بات سنتے ہیں. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیے. تشریف رکھیں پلیز, ابھی تشریف رکھیں. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ جناب سینیٹر اعظم نذیر طارر صاحب, منسٹر فار لا اینڈ جسٹس, ٹو موو آئٹم نمبر 2. جناب اسپیکر, ہاں جی, میں ڈاور صاحب آپ کو ٹائم دیتا ہوں. تشریف رکھیں, میں تشریف رکھ لیں. شور ہے بڑا. جی آ گیا, جی آ گیا. جناب اسپیکر, میں اگر میرے خیال میں ہمارے دوست بھی نہیں سننا چاہ رہے, جی جی, جو میسج آیا ہے ایوان, اس معزز ایوان نے اور سینٹ آف پاکستان نے طویل بحث مباحثے کے بعد اور اس معزز ایوان کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی اس کی جانچ پڑتال کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی منظوری دی تھی. دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے بعد یہ صدر مملکت کو اسینٹ کے لیے بھیجا گیا, لیکن صدر مملکت نے یہ بل پارلیمان کی جوائنٹ سٹنگ کو میسج کے ساتھ واپس بھیجا ہے. میں اس معزز ایوان کے سامنے میسج پڑھے دیتا ہوں جی, اور پھر میں اس کے جو جواب ہے سر اس میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی پڑھیے. جی سر, the message reads as under: on an in-depth consideration of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 to provide for the practice and procedure of the Supreme Court of Pakistan, the following aspects require due consideration. Article 191 of the Constitution empowered the Supreme Court to make rules regulating the practice and procedure of the court. Under such enabling provisions of the Constitution, the Supreme Court Rules 1980 have been made and enforced, duly validated and adopted by the Constitution itself. These time-tested rules are being followed ever since year 1980. Any tinkering with the same may tantamount to interference with the internal working of the court, its autonomy and independence. Our Constitution is founded on the concept of trichotomy of power, three pillars of the state, whose domain of power, authority and functions are defined and delineated by the Constitution itself. The Parliament has also been given the power under Article 67 that states, subject to Constitution, a House may make rules for regulating its procedure and conduct of its business. Article 191 states that subject to Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of court. Article 67 and Article 191 are akin to each other and recognize the autonomy and independence of each
respectively, barring interference of one into other's domain. Supreme Court of Pakistan is an independent institution as visualized by the founding fathers that in the state of Pakistan, independence of judiciary shall be fully secured. With such an objective in view, Article 191 was incorporated and the Supreme Court was kept out of the law-making authority of the Parliament. The competence of Parliament to make laws stems from the Constitution itself. Article 70 relates to introduction and passing of bills with respect to any manner in Federal Legislative List enumerated in the 4th schedule of the Constitution. Followed and further affirmed are the provisions of Article 142A that Parliament can make laws with respect to any matter in the Federal Legislative List. Entry 55 of Part 1 of 4th schedule, while empowering Parliament to make laws in respect of jurisdiction and powers of all courts except Supreme Court, especially excluded the Supreme Court. Thus, the bill prima facie travels beyond the competence of the Parliament and can be assailed as a colorable legislation. The Constitution confers the Supreme Court with appellate jurisdiction under Article 185 to 212, Advisory Article 186, Review Article 188, and Original Jurisdiction Article 184. Article 184(3), the focus of bill relates to original jurisdiction of courts, providing the mode and manner for invoking it and providing appeal. The idea may be laudable, but can such a purpose be achieved without amending the provisions of relevant articles of Constitution? Established law is that the provisions of Constitution cannot be amended by an ordinary law, as the Constitution is a higher law. Father of laws, a constitution is not an ordinary law, but rather an embodiment of the fundamental principles, higher law and law above other laws. In order to meet the scrutiny above, its validity if assailed in the court of law, I have thought it fit and proper, as per provisions of Article 75 of the Constitution, to return the bill with request for reconsideration. Janabe Speaker, is Muazzaz Aiwan की इंफॉर्मेशन के लिए ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि दोनों मुअज़्ज़ज़ ऐवानों ने इस बिल पे डिबेट भी किया, बशमूल मेरे वो दोस्त जो आज सीढ़ियों पे बैठ के नारे लगा रहे हैं और अपनी कम इल्मी का सबूत दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो इसको क्लॉज बाय क्लॉज सुनते और पढ़ते। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो सवालात उठाए हैं सदर मुमलिकत ने अपनी चिट्ठी में, सबसे पहले तो मैं बड़े अदब से ये एतराज़न अर्ज़ करूँगा कि सदर मुमलिकत ने जो लफ्ज़ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन किया है, ये बड़ा नामुनासिब है। ये पार्लिमान के एक खुद मुख्तार हैसियत पे, उसकी इंडिपेंडेंस पे, उसकी लॉ मेकिंग की पावर्स के ऊपर मैं समझता हूँ एक नेगेटिव कमेंट किया है। सदर साहब को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने से एतराज़ करना चाहिए। हमने बारहा इस फ्लोर से भी और अदरवाइज़ भी सदर साहब को ये मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। मेरे लिए इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का रुकन होने की हैसियत से ये बात बड़ी तकलीफ़ देह है कि सदर मुमलिकत अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए तासुब की सियासी ऐनक पहन लेते हैं और अपनी जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं, ना कि वो आइन की और कानून की पासदारी के लिए काम करते हैं। पहली बात उन्होंने फरमाई कि आर्टिकल 191 के नीचे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनते हैं, तो उन रूल्स की मौजूदगी में किसी किस्म की कानून साजी की गुंजाइश नहीं है। मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि आर्टिकल 191 की जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल है। वो शुरू ही यहाँ से होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो वर्ड लॉ जब इस्तेमाल किया गया तो पार्लियामेंट को पावर्स दे दी गई कि वो इनेक्टमेंट करे। दूसरी बात, सदर मुमलिकत ने उसकी ज़िद में कह दी, उन्होंने कहा अगर इख्तियार है भी है तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के आइटम 55 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। माजरत के साथ सदर मुमलिकत ने यहाँ पे फिर वही ऐनक पहनी तासुब वाली, काश वो ऐनक उतार के
آئٹم 55 کو ایز اے ہول ہولسٹکلی پڑھ لیتے، اس میں جہاں تک جورسڈکشن کرٹیل کرنے کا تعلق ہے وہاں آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تو اس کی جورسڈکشن میں اضافہ کیا ہے اور ایک اپیل پرووائڈ کی، دوسرا اوپننیس لائے ہیں، ٹرانسپیرنسی لائے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں عرض کرتا چلوں کہ ملک بھر کی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسییشنز اور سول سوسائٹی یہ مطالبات پچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ 1980 کے رولز جب بنائے گئے تھے تو یہ رولز ایک آمرانہ دور میں بنائے گئے تھے جب اس ملک میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا۔ اگر آپ رولز کو دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی آمرانہ جھلک نظر آتی ہے۔ طاقت کا سارا تر اختیار جو ہے وہ ایک شخص یعنی چیف جسٹس کو دے دیا گیا، جبکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور اتنے دیگر جج صاحبان پہ مشتمل ہوگی جتنے جج صاحبان کا تعین ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تک کا تعین ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، اس معزز ایوان کے بنائے ہوئے قانون سے ہوتا ہے، تو کیا رولز آف پروسیجر 191 کے تابع وہ نہیں چھیڑے جا سکتے؟ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک سیلیبریٹڈ ججمنٹ امان اللہ خان کیس جو کہ 1990 میں اناؤنس کیا گیا، اس میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ سپریم کورٹ کی ورکنگ اور پالیسیز میں یہ اعلیٰ ترین عدالت ہے، اوپننیس ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور معاملات اس طرح سے ہوں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ بار کاؤنسلز، بار ایسوسییشنز اور سول سوسائٹی کے ان جائز مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ماضی قریب میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اندر سے اٹھنے والی آوازیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نمائندہ ایوان ہونے کے اور آئین پاکستان کے تحت قانون ساز ایوان ہونے کے حوالے سے اس معزز ایوان نے یہ قانون سازی کی، اور ان پروسیجرز اور رولز میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے امپیریل کورٹ کا جو ایک تاثر پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، ون مین شو کی جو باتیں آئی ہیں ان کا اثر زائل کرنے کے لیے، اور ایک شفاف طریقہ کار دینے کے لیے یہ صحیح کی گئی اور سوچ بچار کے بعد یہ قانون بنایا گیا۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ یہ سپریم کورٹ یعنی کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، جو میرے بھائی اور بہنیں بھی کہہ رہے ہیں۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ تمام تر اختیارات سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو ہی دیے گئے ہیں۔ جو کام اکیلے چیف جسٹس کرتے تھے اب وہ نیکسٹ 2 سینئر موسٹ ججز کی مشاورت سے کریں گے۔ اس سے ادارے میں یگانگت کا اور اجتماعی سوچ کا جو کلچر ہے وہ بنے گا، اور ادارے کی جو ورکنگ ہے اس میں مزید ٹرانسپیرنسی آئے گی، انڈیپینڈنس آئے گی، اور اس قسم کے کرٹیسزم سے ادارہ محفوظ رہے گا۔ تو ان معروضات کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ کیونکہ دونوں ایوانوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ قانون پاس کیا، اس قانون کی پیسج کے بعد پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بار کاؤنسلز اور بار ایسوسییشنز کی قراردادوں کے ذریعے اس کو لارجلی اپریشیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وقت کی ضرورت تھی، اسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے میری عرضی ایوان سے ہوگی کہ اس بل کو کنسیڈر کریں، اگر کوئی امینڈمنٹ مجھے بتایا گیا ہے آئی ہیں وہ دیکھ لی جائیں، اور جناب اسپیکر اگر آپ ہاؤس پہ کسی اور لیگل برین کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بات کر لیں، میں پریزنٹ کر دوں گا۔ Law Minister, please move item number 2. جناب اسپیکر، I, Senator Azam Nazir Tarid, move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as passed by National Assembly and Senate and returned by the President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan.
سینیٹر جناب فاروق اشنائک صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ سینیٹر فاروق اشنائک جی، نائک صاحب کا مائک کھولیں. تھینک یو اسپیکر صاحب. آج ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی بھی آ گئی، اور ان دونوں وجوہات کی وجہ سے اس ملک کے اندر ایک انارکی اور فیشزم سٹارٹ ہو گیا. یہ جو پولیٹیکل کرائسس تھا، now it has transformed itself into constitutional crisis because Supreme Court is being viewed no longer final arbiter. آنریبل ممبر، یہاں تصویریں نہیں بنائی جاتی ہیں ہاؤس کے اندر. تھینک یو. جی فاروق اشنائک صاحب. سر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ از نو مور اینڈ نو لانگر اے فائنل آربیٹر آف دا پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان. یہ جو بل موو ہوا ہے ان دا پارلیمنٹ، اٹ از ٹو فل اے ویکیوم which has been created by the lack of action from the Supreme Court within. The bill has become a necessity for the dispensation of justice. Article 191 of the Constitution lays down that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Thus rules framed or to be framed by the Supreme Court are subject to the law passed by the Parliament. Government, by virtue of Article 191, has bestowed with the power to make a law with regard to the practice and procedure of the Supreme Court. In 1980, sir, Supreme Court rules were framed when General Zaulak's martial law was in force. ان اس رولز کے نیچے خالی چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بینچز کو کانسٹیٹیوٹ کر سکے. جتنے بھی ہیومن رائٹس کے کیسز ہوتے ہیں آج، وہ خالی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی ڈسکریشن کے اندر آربیٹریلی اپنی بینچز کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. فرام ٹائم ٹو ٹائم بار ایسوسیشنز، bar councils, United Nations special representatives on independence of judges and lawyers, and even from the Supreme Court within by the Supreme Court judges, they have all expressed concern about the Chief Justice's arbitrary exercise of suo motu powers and denial of appeal of right to the aggrieved party. All of them have been calling for reform, but no action has been taken till date, either by the present Chief Justice or by the previous Chief Justices. In this background, اس بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گورنمنٹ نے یہ بل پرپوز کیا ہے which is named as Supreme Court Practice and Procedure Bill Act 2023. یہ بل نیشنل اسمبلی میں موو ہوا، وہاں پر پاس ہو گیا، اس کے بعد سینٹ میں آیا، سینٹ میں پاس ہو گیا. اس بل نے انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ نے اس بل کو اسینٹ نہیں دی، اس لیے آپ نے آج یہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بلایا ہے. The bill provides, sir, may I submit, bill provides for certain practices and procedures of Supreme Court which is within the jurisdiction of Parliament to legislate, and the Parliament can pass such legislation. Competency of Parliament to legislate stems from Article 70 of the Constitution, which allows Parliament to introduce and pass bills with respect to matters listed in the Federal Legislative List contained in the 4th Schedule of the Constitution. Moreover, Article 142, Clause A of the Constitution empowers the Parliament to make any laws with respect to the matters contained in the Federal Legislative List.
entry number 55, part 1 of the Federal Legislative Lift, Parliament can legislate to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court and conferring supplementary powers on it. Supreme Court of Pakistan, in the judgment reported in the case of National Industrial Cooperative Credit Corporation, has reported in PLD in 2000 SCMR 561 has held. मैं पढ़ के सुनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है. The jurisdiction of the Supreme Court can be enlarged and supplemental powers can be conferred on the Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution and entry number 55 read with Article 142A of the Constitution, of the which leaves no doubt that the enlargement of jurisdiction and conferment of supplementary powers can only be done through the laws made by the Federal Legislature. इस आइन को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सपते हुए ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आज पेश किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को पावर है कि इस एक्ट को पास किया जाए. प्रपोज बिल क्या कहता है, लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं आपको अर्ज करूँ. प्रपोज बिल जो है सेक्शन 5 जो है इसका इनलार्ज करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन दे रहा है. कि आज तक ये होता रहा है कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठ के फैसला कर देते हैं और उन जजेस के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती. ना इस्लामिक जुरिस्डिक्शन ना मॉडर्न जुरिस्डिक्शन इस बात की अलाउ करती है कि किसी भी फैसले के खिलाफ अपील ना हो, मगर आर्टिकल 184 के अंदर जो 2 जज साहिबान फैसला करते हैं वो एक आखिरी फैसला होता है, उसके बाद उसके फैसले की कोई अपील नहीं होती. इस कानून के नीचे अपील का हक दे दिया गया है. अब लोग अपील कर सकते हैं और ये अपील एक लार्जर बेंच को जाएगी जो 5 जजेस से ज़्यादा होगा. उसके अलावा आज तक जो हुआ है इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स केसेस होते हैं, चीफ जस्टिस अकेले इसके ऊपर एक्शन लेता है जो कि बड़ा आर्बिट्ररी और विम्सिकल होता है. अब इस कानून के नीचे एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी, 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जो कि ये फैसला करेगी कि इस केस को जजेस सुने या ना सुने. और इस जजेस की जो सुनवाई होगी इस केसेस की वो 3 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे ताकि ये सही फैसला हो, ताकि सीनियर मोस्ट जजेस इसका फैसला कर सकें. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो नई शिकें इसके अंदर डाली गई हैं जो कि तमाम बार एसोसिएशन का, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकला का एक अरसे से डिमांड थी, मगर इसके ऊपर आज तक किसी ने ख्याल नहीं किया. आज ये होता है कोई केस का फैसला होता है तो उसका जो रिव्यू होता है वही वकील हेयरिंग कर सकता है, कोई दूसरा वकील नहीं कर सकता. ये आइन के मुनाफी है. आइन हक देता है हर लिटिगेंट को कि टू चूज अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस. अब इस कानून के नीचे ये शिक डाली गई है कि रिव्यू के अंदर जो लिटिगेंट है अपनी मर्जी का वकील कर सकता है और पर फोर्स उसको वही वकील नहीं करना पड़ेगा जो कि मेन केस के अंदर उसके आर्ग्यू किया है. उसके अलावा इसके अंदर क्या कहते हैं और जो शिक अच्छी दी गई है कि अपना इम्पोर्टेंट जो दी है, पहले ये था कि जो अर्जेंट मैटर्स होते थे उसके अंदर दरख्वास्त दी जाती थी कि हमने इंटरिम रिलीफ लेना है. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है एक महीने तक उन दरख्वास्तों को लेकर बैठी रहती थी. इसकी वजह से इंसाफ जो है नहीं हो रहा था, लोगों की हक तलाफी हो रही थी. और इसको मद्देनज़र रखते हुए इस कानून ने ये लिखा है, ये शिक डाली है कि 14 दिन के अंदर जितने भी अर्जेंट केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए मोहतरमा यहाँ तस्वीर बनाना मना है. प्लीज डोंट यूज योर टेलीफोन फॉर पिक्चर्स. तस्वीर नहीं बनाई जाती यहाँ पे हाउस के अंदर. आप तस्वीर नहीं बना सकते, आपको रोक दिया जाए. मैं ये समझता हूँ तस्वीर कि ना ये बनाएं. जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्होंने इस एक्ट को नहीं पढ़ा. अगर उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा होता तो आज ये नारे ना लगा रहे होते. वकला की जो डिमांड है उसके मुनाफी ये नारे लगाए जा रहे हैं. ये जो आवाम की ज़बान थी उसके मुनाफी ये नारे लगाए जा रहे हैं. मैं समझता हूँ ये जो बात कर रहे हैं
یہ عوام کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ نعروں کے ساتھ. ان کو چاہیے اس بل کا ساتھ دیں اور اس بل کو پاس کرنے کے اندر حکومت کا ساتھ دیں, کیونکہ یہ بل جو ہے میں سمجھتا ہوں اور ہم یہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ بل جو ہے it will enhance the judicial independence which is the cornerstone of the Constitution of Pakistan by making suo motu powers not susceptible to the whims and arbitrary actions of the one man, and furthermore it takes away external influences, if any, bearing on the Chief Justice of Pakistan in the exercise of this power. Bill, as a matter of fact, has filled the vacuum. It has taken away appearance of dictatorship by one man, and which Justice Mansoor Ali Shah has called imperial court run by one man. Keeping all this thing in mind, I will urge this House to pass this bill unanimously. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Senator Janab Kamran Murtaza Sahab. Senator Kamran Murtaza Sahab. جی جی کامران مرتضیٰ صاحب کا مائک کھولیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میرے وہ بہن بھائی جو شور مچا رہے ہیں, جو نعرے لگا رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی نے اس بل کو نہیں پڑھا. سر میں نے 40 سال تقریباً پریکٹس کی ہے, اور 40 سال پریکٹس میں 30 سال بار پالیٹکس کی ہے, اور 30 سال بار پریکٹس میں ہمارا یہ مطالبہ رہا تھا کہ یہ ساری امینڈمنٹ آنی چاہیے, مگر وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ اب آئی ہیں. اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کے ہاؤس میں موو ہوئی پارٹلی سر. جب اس وقت یہ امینڈمنٹس موو کی ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی صورت میں موو کی تھی, اور اس وقت فروغ نسیم صاحب وزیر تھے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ امینڈمنٹ آپ موو کر رہے ہیں, ججز ناراض ہو جائیں گے. تو یہ میرے بہن بھائی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بچاؤ, یہ لگ رہا ہے کہ کسی شخص کو بچاؤ, عدلیہ کو نہیں بچاؤ, کسی لوگوں کو بچاؤ. خدا کے واسطے یہ پڑھ لیتے, ایک دفعہ پڑھ لیں, یہ اس کے بعد نہیں کہیں گے کہ عدلیہ بچاؤ. یہ اس سے عدلیہ بچ رہی ہے, نہ کہ عدلیہ بگڑ رہی ہے. سر میرا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ تھا. میں نے ایک ریزولیشن پیش کرنی تھی, اور ریزولیشن کے حوالے سے مجھے بات بھی کرنی تھی. ہو یہ رہا ہے کہ انڈر دی آرڈر آف اے بینچ آف سپریم کورٹ, میں نہیں کہوں گا کہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, بینچ آف دی سپریم کورٹ جو کہ 3 ممبرز کے اوپر مشتمل ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن 2 صوبوں میں کروایا جائے. ہم نے اس بینچ کے سامنے پہلی ایپیسوڈ میں بھی ایک بات رکھی تھی, میں نے, فاروق نائک صاحب نے, اٹارنی جنرل صاحب نے, کہ 2 صوبوں میں پارٹلی الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے, یہ آرٹیکل 224 کی وائلیشن میں ہے. ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ورڈکٹ دیں. پورے دستور میں ایک میکنزم ہے الیکشن کروانے کا, اور وہ جو میکنزم ہے وہ میکنزم جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی صورت میں دیا گیا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی صورت میں نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں اب الیکشن ہو اور 2 صوبوں میں اس کے بعد الیکشن ہو. مگر یہ جو ایک پراپوزیشن آپ رکھ دیتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, تو سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر کوئی آرڈر کرے. مگر وہ پراپوزیشن سینسس کے حوالے سے 224 کے حوالے سے جو رکھی گئی, اس کے اوپر کوئی وہ آرڈر نہیں سپریم کورٹ نے کیا. سر ایشو یہ ہے کہ پنجاب اور میرے درمیان, میں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, پنجاب اور میرے درمیان 1 اور 10 یا 1 اور 9 کا فرق ہے, میری اور ان کی سیٹوں کے درمیان. اب وہ سیٹیں اگر وہ 1 اور 10 اور 1 اور 9 کے درمیان ہوں گی, اور پنجاب کا الیکشن اگر پہلے ہو جائے اور میرا الیکشن بعد میں ہو, تو میرا الیکشن جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. یہ انفلوئنس ہونا الیکشن یہ کانسٹیٹیوشن کی سکیم نہیں ہے, یہ غلط ہے. میکنزم جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے اس کی مخالفت میں ہے, اس کی مخاصمت میں ہے. سر میں یہ ریزولیشن پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایوان
یہ ایوان یہ سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام، جناب اسپیکر، یہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے۔ مزید یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت جنرل انتخابات پورے ملک میں بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کی نگرانی میں کرائے جانے چاہیے۔ آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی و معاشی استحکام کو فروغ ملے گا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ایوان سمجھتا ہے قرارداد آپ بعد میں پیش کریں، پہلے بل پہ آپ ذرا کنکلوڈ کر لیں۔ بل پہ آپ کی بات ہوگی ہے، یہ بعد میں لے لیتے ہیں۔ یہ بعد میں لیں گے سر؟ ہاں جی۔ انہیں دینا میاں رضا ربانی صاحب۔ سر بل پہ پھر بات کر لوں؟ آپ نے مکمل نہیں کی ابھی؟ جی جناب کامران مرتضیٰ صاحب کنکلوڈ کر۔ ابھی تو ذرا چلائیں، آگے چلتے ہیں، ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں، پہلے یہ طریقہ تو ٹھیک کریں۔ کامران مرتضیٰ صاحب سر بات یہ کر رہا تھا اس وقت کہ آرٹیکل 224 کی ایک منشا ہے۔ جی کامران مرتضیٰ سر صاحب، آرٹیکل 224 کی منشا ہے، اور منشا اس کی یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشنز جو ہوں گے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی نگرانی میں کرائے جائیں گے۔ اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس وقت ہوگا، بلوچستان میں 3 مہینے کے بعد ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک صوبہ جس کا فرق میرے سے 1 اور 9 کا یا 1 اور 10 کا ہے، اس کا الیکشن پہلے ہوگا اور میرا الیکشن اس کے بعد ہوگا۔ میرا الیکشن انفلوئنس اس سے ہوگا سر، اس وقت قومی اسمبلی میں اگر سیٹیں آپ دیکھیں گے تو پنجاب کی سیٹیں 141 ہیں جنرل سیٹس، اور میری سیٹ صرف 16 ہیں، آپ کے کسی ڈویژن سے بھی کم ہے میری سیٹیں۔ پنجاب میں اگر کسی وقت اگر پہلے الیکشن کروا دیے جائیں صوبائی اسمبلیوں کے یا قومی اسمبلی کے، اس سے میرے صوبے میں الیکشن جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور میرے صوبے میں پہلے آپ کے اگینسٹ گریوینس ہے کہ میرے حقوق آپ پہلے نہیں دیتے، میرے معاملات کو آپ پہلے سے جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں۔ تو جب میرے معاملات پہلے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو کیا یہ پنجاب کو ایک آپ نے جو ہے نا وہ اس میں فوقیت دینے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کر لیا کہ پنجاب کے الیکشن جو ہے 3 مہینے بعد 3 مہینے پہلے ہوا کریں گے، اور باقی صوبوں کے الیکشن جو ہے وہ 3 مہینے بعد ہوا کریں گے؟ سر اگر 3 مہینے پہلے الیکشن پنجاب کے کروا دیے گئے، وہاں جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی، تو اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو انڈو کرنے کا الیکشن کے وقت کون سا طریقہ کار ہوگا؟ اس وقت جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے پنجاب سے یا صوبہ خیبر پختونخوا سے، اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی نگرانی میں کروائے جائیں گے؟ سر یہ ممکن نہیں رہے گا، دستور کی منشا کے خلاف ہے۔ یہ اس بات کو ہم نے پلیس کیا بیفور دی سپریم کورٹ، سپریم کورٹ نے کنسیڈر نہیں کیا، اور میرے وہ بہن بھائی جو یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ عدلیہ کو بچاؤ، انفیکٹ یہ عدلیہ کو بچاؤ نہیں ہے، بلکہ تاثر باہر یہ جا رہا ہے کہ ان کا عدلیہ کے کسی حصے کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق ہے، اور اس بات پہ تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی غلط ہے۔ عدلیہ کو آپ بچانے کے لیے نہیں ہے، عدلیہ کو اگر بچانے کا وقت آئے گا تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، میں کل بھی پہلے کھڑا تھا، آج بھی پہلے کھڑا ہوں گا۔ Thank you. Thank you. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Ms. Shaza Fatima Khaja MNA. Now I call upon Ms. Shaza Fatima Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker.
Thank you, Mr. Speaker. Clause 2. I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 This is the way. as passed by the National Assembly देखें, and Senate and हमने returned भुगता by है the President in 3 clause साल 2. हमने भुगता है 1 हमने देखा है in subclause 1 जी, after सजा। the word 2, the word next shall be inserted. सजा मूव करें सर दोबारा शुरू कर दूं? हमने आपकी जमहूरियत देखी है Sir, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill in 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in clause 2, 1 in subclause 1 after the word 2, the word next shall be inserted. 2. The proposed subclause 2 shall be renumbered as subclause 3, and for the existing subclause 2, the following shall be substituted, namely 2. Soon after the commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedures, including for holding meetings and constitution of benches, etc. Provided that till such time the procedure is determined under the subsection, the meeting of the committee for the purpose of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee, as the case may be. Minister for Law and Justice, do you oppose it? It brings clarity, उससे ज़्यादा clarity आ जाती है. आर्टिकल 209 में भी सीनियरिटी को डिटरमिन करते हुए नेक्स्ट यूज़ किया गया है. जो सेक्शन 2 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट्स डाली हैं, मेरे ख्याल में उससे भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर आ जाएगी और इबहाम दूर हो जाएगा. वो है कि पहली मीटिंग कन्वीन करके चीफ जस्टिस और 2 ऑनरेबल मेंबरान अपने इस कमेटी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स तय कर ले, ताकि उसकी हफ्तावार या क्वार्टरली या महीना मीटिंग्स जो हैं वो हो जाया करे. और साथ उन्होंने एक प्रोवाइजो दिया जिसमें ये कह रही हैं कि जब तक ये रूल्स नहीं बनते तब तक चीफ जस्टिस साहब मीटिंग बुला लेंगे या 2 दीगर मेंबरान भी बुला सकते हैं. मेरे ख्याल में इससे इस एक्ट के जो पर्पसेस हैं उनको अचीव करने में ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है. सो आई डो नॉट अपोज दीज अमेंडमेंट्स. Alright. Now I put the amendment as moved by Ms. Shahbaz Fatima Khaja. The question is that an amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. Now I put Clause 2 as amended to the House. The question is that Clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently Clause 2 as amended stands part of the bill. Clause 3. The question is that Clause 3 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently Clause 3 stand part of the bill. Clause 4. The question is that Clause 4 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently Clause 4 stand part of the bill. There are 2 amendments in Clause 5. First amendment standing in the name of Ms. Shahbaz Fatima Khaja MNA. Second standing in the name of Senator Mushtaq Ahmed Khan. Now I call upon Ms. Shahbaz Fatima Khaja to move the amendment. Thank you, Honourable Speaker. Clause 5, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Clause 5 in Subclause 1, A, for the words of the Supreme Court who exercised, the word exercising shall be substituted, and B, for the expression for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days, the expression within a period not exceeding 14 days be fixed for hearing shall be substituted. Now I call upon Senator Mushtaq Ahmed Khan to move the amendment. Senator Mushtaq Ahmed Khan on my left side. शुक्रिया मिस्टर स्पीकर. मैं ये अमेंडमेंट मूव करने से पहले मिस्टर स्पीकर वजीर आजम साहब तशरीफ फरमा है. प्लीज अमेंडमेंट मूव. मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं, मुझे आप 1 मिनट दीजिए.
وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ کیا ہے. وزیرستان میں آج تک 7 معاہدے ہوئے ہیں اور 21 آپریشن ہوئے ہیں. یہ 22واں آپریشن ہوگا. وزیرستان میں آپریشن قابل قبول نہیں ہے. وزیرستان کے لوگ تھک چکے ہیں. وزیرستان تباہ و برباد ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں, میں بلاول بھٹو زرداری سے کہتا ہوں, وزیرستان کے عوام کسی بھی ملٹری آپریشن کو قبول نہیں کریں گے. وزیرستان کے عوام کو تعلیم چاہیے, ہسپتال چاہیے, ترقی چاہیے, وہاں کے عوام کو روزگار چاہیے, وہاں کے عوام کو ملٹری آپریشن نہیں چاہیے. اس لیے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو ریویو کریں اور وزیرستان میں ملٹری آپریشن 21 ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں, 7 معاہدے ہو چکے ہیں, پہلے ان کا جائزہ لیں کیوں ناکام ہو گئے ہیں. اس لیے کسی ملٹری آپریشن کی وہاں پہ آپ اجازت نہ دیں. وہاں کے عوام کو سڑکیں دیں, وہاں کے عوام کو تعلیم دیں, وہاں کے عوام کو صحت دیں, وہاں کے عوام کو روزگار دیں, وہاں کے عوام کو ملٹری آپریشن نہ دیں. ابھی امینڈمنٹ موو کر لیں جلدی سے. مسٹر اسپیکر, میں آپ کی اجازت سے I, Senator Mushtaq Ahmed Khan, move that in the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Class 5, Subclass 2 shall be omitted. Mr. Speaker, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ذرا. Mr. Speaker, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کریں. Mr. Speaker, یہ جو بل ہے اصولی طور پر اس بل کے انٹینشن اچھے ہیں اور اس بل کے انٹینشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں عدلیہ کے انکروچمنٹ کو روکا جائے. میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور نہ صرف عدلیہ کے انکروچمنٹ کو روکا جائے, اسٹیبلشمنٹ کے انکروچمنٹ کو بھی روکا جائے اور اس پارلیمنٹ کو ساؤنڈ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے. مسٹر اسپیکر, عدلیہ بھی پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں مداخلت کر رہی ہے, لیکن گزشتہ 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں انکروچمنٹ کر رہی ہے. یہ جو سابق آرمی چیف ہے جنرل باجوہ آج کل انٹرویو دے رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے چہرے پر تپڑ لگا رہے ہیں, جمہوریت کے چہرے پر تپڑ لگا رہے ہیں. کیوں یہ پارلیمنٹ, کیوں یہ حکومت عدلیہ کی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو انکروچمنٹ کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کریں. یہ جو امینڈمنٹ مسٹر اسپیکر جو امینڈمنٹ میں نے پیش کی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی انکروچمنٹ ختم ہو جائے. بینچز کی تشکیل میں اور 100 ووٹوں کے اختیار میں توازن نہیں تھا اور خود عدلیہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ ون مین شو ہے. خود عدلیہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ امپیریل سپریم کورٹ ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ 100 ووٹوں کو ہم ریکانسٹیٹیوٹ کر لیں, بینچز کی تشکیل کے اختیار کو ریکانسٹیٹیوٹ کر لیں. لیکن مسٹر اسپیکر, اس کے ساتھ آپ نے کلاس 5 سب کلاس 2 میں جو پرسن اسپیسیفک کر لیا ہے, پرسن اسپیسیفک, اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. آپ اپنے لوگوں کو, اپنی لیڈرشپ کو اس کے ذریعے سے ریلیف دینا چاہتے ہیں. 21 لاکھ مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ ہے, غریب عوام کو انصاف نہیں مل رہا, اس کے لیے قانون سازی کر لیں. اس لیے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ماضی میں بھی غلط تھا, اب بھی غلط تھا. پہلے بھی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی گئی تھی, غلط تھا. پہلے بھی ایف اے ٹی ایف کے لیے اور آئی ایم ایف کے لیے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے لیجسلیشن کی گئی تھی, غلط تھا. اس لیے یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کلاس 5 کی سب کلاس 2 کو اومٹ کرنے کی میں تجویز اور ترمیم پیش کرتا ہوں. منسٹر آف لا اینڈ جسٹس, ڈو یو اپوز اٹ؟ جناب اسپیکر, محترمہ شزا فاطمہ خواجہ صاحب نے جو امینڈمنٹس پیش کی وہ کچھ لینگویج کی امپروومنٹ کے حوالے سے ہیں جو کہ اس پروویژن کے ٹیکسٹ کو ایز سچ یا اس کی روح کو یا اس کے مقصد کو چینج نہیں کرتی. میں اسے اپوز نہیں کرتا. جہاں تک تعلق ہے سینیٹر مشتاق صاحب کا, انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر بھی کی, لیکن میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا
कि आइन के आर्टिकल 184(3) के नीचे लोगों के आइनी हकूक़ की जिस तरह से पामाली भी हुई वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे बनने वाले 2 ट्विन टावर्स के नाम से वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 को तो जुर्माना डाल के वैलिडेट कर दिया गया और उसी जज ने, उसी बेंच ने कराची के सफ़ेद पोशों के नस्ला टावर की मुनहदम करने का हुक्म जारी कर दिया और उसकी डेमोलिशन ऑर्डर कर दी। हमने ये भी देखा कि लोगों की करोड़ों की जायदादें जो हैं उनके फैसले 184(3) में कर दिए गए और ये बारहा मुतालबा आया कि इसमें अपील का राइट होना चाहिए। ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो किसी एक शख्स को, 2 को नहीं, जो लाइव इश्यूज़ हैं वो 30 हैं या 40 हैं या 50 हैं, उन्हें उस दिन भी हमने डिबेट किया था, 1 टाइम डिस्पेंसेशन प्रोवाइड की थी कि वो विदिन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में अपनी ग्रीवेंस ले आए, एग्रीव्ड आदमी जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ है। तो ये उन एग्रीव्ड लोगों को एक लीगल रेमेडी है, फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना। कहने का मकसद ये था कि जिन्होंने ये चीज़ें की हैं उन्हीं के हाथों से दुरुस्त हों तो अच्छा है। तो मैं सेनेटर मुश्ताक खान साहब जो हैं उनकी जो अमेंडमेंट है उसे अपोज करता हूं सर। Now I put the amendment as moved by Ms. Shahbaz Fatima Khaja. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is rejected. The amendment is adopted, sorry. Now I put the amendment as moved by Senator Mushtaq Ahmad Khan. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected. Now I put clause 5 as amended to the House. The question is that clause 5 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 5 as amended stand part of the bill. Clause 6. The question is that clause 6 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 6 stand part of the bill. Clause 7. The question is that clause 7 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently clause 7 stand part of the bill. Clause 8. The question is that clause 8 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Item number 3, Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 3. Mr. Speaker, I move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. सर, मैं दोबारा सर जी जनाब स्पीकर, I, Minister for Law and Justice, move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Murtaza Javed Abbasi Saab. जी स्पीकर साहब, ये जी जो जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन हुआ है कन्वेंशन जी, मुझे दे इसमें मैं जॉइंट सिटिंग जो endorses each and every word of all of the 4 resolutions passed on the 10th of April 2023 by the National Constitution Convention and resolves to adhere and implement them in a letter and spirit. The House also congratulates the nation on 50th Golden Jubilee and Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and commits itself to the service, prosperity and progress of our beloved homeland. ये दूसरी स्पीकर साहब करारदाद, स्पीकर साहब ये दूसरी करारदाद में पेश ये ऐवान समझता है कि माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस ऐवान की राय में आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त जनरल इंतखाबात की सूरत में होना लाजम है। मज़ीद ये कि आर्टिकल 224 के तहत जनरल इंतखाबात पूरे मुल्क में बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में कराए जाने चाहिए। आइन की रूह के मुताबिक बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद से सियासी और माशी इस्तेकाम को फ़रोग़ मिलेगा। ये ऐवान समझता है कि पंजाब का सूबा जिसमें कौमी असम्बली की निस्फ नशस्तें आती हैं, इस सूबे में बाकी सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात से पहले इंतखाब कराने से पंजाब सूबे के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। लिहाजा पंजाब में पहले इंतखाबात कराने से पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा और इससे सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इस्तेसाल होगा और एहसास महरूमी में इजाफा होगा। ये ऐवान करार देता है कि तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात इस मुल्क के अंदर बैक वक्त करवाए जाएं। जनाब कामरान मुर्तजा साहब to move the resolution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर मुझे भी इसमें को मूवर के तौर पे लिया जाए और मेरी रेजोल्यूशन भी यही है और मैं इसको रिपीट करता हूँ कि ये ईवान समझता है कि माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस ईवान की राय में आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त जनरल इंतखाबात की सूरत में होना लाजिम है। मज़ीद ये कि आर्टिकल 224 के तहत जनरल इंतखाबात पूरे मुल्क में बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में करवाए जाने चाहिए। आइन की रूह के मुताबिक बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद से सियासी और माशी इस्तेकाम को फ़रोग़ मिलेगा। ये ईमान समझता है कि पंजाब का सूबा जिसमें कौमी असम्बली की निसफ नशस्तें आती हैं, इस सूबे में बाकी सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात से पहले इंतखाबात कराने से सूबा पंजाब के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। लिहाजा पंजाब में पहले इंतखाबात कराने से पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा और इससे बलूचिस्तान, सिंध,
اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا استحصال ہوگا اور احساس محرومی میں اضافہ ہوگا۔ ایوان قرار دیتا ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت کرائے جائیں۔ شکریہ جناب۔ جناب نور عالم خان صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا تو یہ نعرے لگاتا تھا، اب تو قومی اسمبلی میں آ گئے ہیں، ہمیں عوام کے لیے سوچنا چاہیے اور یہ جذباتی اور بڑھکانے والی باتیں اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے سر، جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ سندھ اور بلوچستان پہ، خیبر پختونخوا پہ ایک بڑے صوبے کا ان کا یعنی وہ اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہے جو پارٹی بھی اور وہاں پہ وہ ان کا رائے اور وہ سب پھر سب سارے پاکستان پہ مسلط ہوگی، وہ پھر کل انجینئرنگ کریں گے تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا آپ کو یا سب سے پہلے قانون میں یہ امینڈمنٹ لانی چاہیے کہ آپ سارے صوبوں کو ایک جیسے سیٹیں دے دیں تاکہ کل کوئی الیکشن اگر آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہ ہو؟ اگر الیکشن پہلے ہوگا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا اور سندھ بلوچستان میں بعد میں ہوگا تو یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آئین یہاں پہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہر وقت یہاں پہ یہ حملہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ پہ کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا لیکن پارلیمنٹ میں ہر وقت لوگوں کو، شاید میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں جب ٹیلی فون یہاں پہ ہر ایک ایم این اے اور سینیٹر کو آتا تھا وہ یہ بھول گئے ہیں، کیا وہ صحیح تھا؟ اور یہاں پہ جب اب ٹیلی فون نہیں آتے، اسٹیبلشمنٹ والے تنگ نہیں کرتے تو اس پہ آپ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ میرے خیال میں پہلے اپنے آپ میں جمہوریت پیدا کرو۔ جب تک آپ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، جمہوریت پیدا نہیں کریں گے تو ایسے نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں باہر سے امپورٹڈ وہ ہوتی ہے۔ ابھی آپ جائیں اور امریکہ کے سینیٹرز اور کانگریسمین کے ساتھ کون مل رہا ہے؟ کون سا لیڈر امریکہ کے سینیٹر اور کانگریسمین سے باتیں کر رہا ہے؟ کوئی پاکستان کا کوئی اور لیڈر اور وہ بات نہیں کر رہا۔ آج کل ایک ہی لیڈر وہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن۔ وہ ڈی سٹیبلائزیشن کون وہ کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج وہ نہ ہو تاکہ پاکستانی عوام کو ریلیف نہ ملے؟ تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ تو میری ان سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، الیکشن سے کوئی نہیں ڈرتا۔ الیکشن ہم نے پچھلے بھی ابھی بھی جب پچھلا الیکشن ہوا تھا پشاور میں لوکل باڈیز میں تو الحمدللہ میں نے اپنے بہنوئی کو کھڑا کیا تھا اور میں نے ان سب کو 4تھے نمبر پہ لایا تھا۔ ہم جیتے تھے اور پھر بھی الیکشن انشاءاللہ کر کے یہ سارے ہم پھر آئیں گے اسمبلی میں اور آپ باہر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ بے فکر رہیں۔ خالی جناب اسپیکر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ جیسے سیزن پولیٹیشین پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے آمریت اور ان کے خلاف اگر کوئی جنگ لڑی ہے تو ان پارٹیز اور ان لوگوں نے لڑی ہے، ان کے لیڈران شہید ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ یہاں پہ ابھی بھی لیڈران کے ساتھ جو زیادتی اگر ایک منور ہوا تھا اور ایک لیڈر کو باہر رکھا گیا تھا تو اگر ان کو چانس ملتا ہے تو کون سی بری بات ہے؟ اگر آپ سپریم کورٹ میں اگر پہلے 3 ججز کو آپ موقع وہ دیں گے کہ وہ سینیورٹی والے 3 ججز سو موٹو لے سکتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر اس کی کوئی مخالفت کرتے ہیں تو وہ لوگ جمہوری پسند نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ والے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں، اس لیے وہ اس قانون کے مخالفت کرتے ہیں۔ تو الیکشن سے کوئی نہیں ڈرتا، ہم الیکشن کریں گے، ہم آپ سے انشاءاللہ پھر بھی جیتیں گے، آپ اسمبلی میں باہر بیٹھیں گے۔ اور میں اس قانون میں یہاں پہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں اس پہ بالکل وہ کرتا ہوں۔ ابھی بھی سینسس کمپلیٹ نہیں ہے، فاٹا کے لوگوں کو فاٹا میں جو سیٹیں ہیں وہ ابھی بھی ان کو نہیں ملی۔
وہاں پہ سینسس جب تک پورا نہیں ہوگا وہاں پہ لوگوں کو سیٹیں پوری نہیں ہوں گی. آپ کیسے الیکشن کروائیں گے؟ پہلے سینسس پوری کرواؤ. فاٹا میں آپ نے سیٹیں کم کی ہیں, آپ نے اس میں سینٹ کے ان کے سیٹیں کم کر دی ہیں, اور آپ ان کا خیبر پختونخوا میں فاٹا کے لوگوں کو پہلے حق دیں, پھر اس کے بعد وہ کریں. ایسے نہیں ہوتا. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved by Murtaza Javed Abbasi be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. ممبران کی اطلاع کے لیے ہے کہ اسپیکر لاؤنج اور آئیز لابی میں تمام ممبران کی افطاری کا انتظام ہے. چلیے افطاری کریں. مجلس شورا پارلیمنٹ کی کارروائی بروز پیر 15 مئی 2023 دن 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.